فرمایا اللہ الذی خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ترجمہ سنا جی اللہ الذی خلق السماوات والارض اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمان و زمین پیدا کیے وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً اور آسمان بادلوں سے پانی برسایا فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ پھر اس کے ذریعے تمہارے لیے میوے فصلیں پیدا کی ہیں وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ اسی نے تمہاری خدمت میں لگا دیا کشتیوں کو لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ تاکہ اس کے حکم سے سمندر میں چلے وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارِ اسی نے تمہارے لیے مسخر کیا ہے نہروں کو تمہاری خدمت میں لگا دیا ندیوں کو نالوں کو وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْن اسی نے تمہاری خدمت میں ڈیوٹی میں لگا دیا سورج اور چاند کو جو مسلسل ایک مدار میں ڈیوٹی میں چل رہے ہیں وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ اور اسی نے تابع کیا ہے خدمت میں لگایا تمہارے اللیل والنہار رات کو اور دن کو وآتاکم من کل ما سألتموہ اور تمہیں وہ کچھ بھی دیا جو تم نے اس سے مانگا ہے خدا را ٹمن والو سنیے اس انداز کو اللہ نے پہلے چند نعمتیں گنوائی چند نعمتیں لیکن میرے اس رب سے بھی آپ بڑا لطف اٹھائیں گے فرمایا زمین پیدا کی خلق السماوات والارض زمین و آسمان بنائے یہ رب کی نعمت ہے کہ نہیں ہے بولو اور آسمان سے پانی برسایا کسان روتا رہا پریشان ہے پانی برسا پھر اس کے ذریعے فصلیں اگی میوے اگے تمہارے کھانے کے لیے یہ بھی نعمت ہے وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ سمندر میں کشتیاں تمہارے لیے جاری کر دی سمندروں میں دریاؤں میں جو تمہارے نفع کے لیے چلتی ہیں وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارِ نہریں تمہاری خدمت میں لگا دیے سورج اور چاند کو تمہاری ڈیوٹی میں لگا دیا سورج کا اجالا اپنا کام کرتا ہے چاند کی چاندنی اپنا کام کر رہی ہے وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ اسی نے تمہارے نفع میں لگا دیا ہے رات کو اور دن کو دن کا تھکا ہوا انسان رات کی چادر اوڑھ کے سو جاتا ہے صبح ہوتے ہی تازہ دم ہو جاتا ہے وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ پہلی جتنی نعمتیں ذکر کی ہیں یہ وہ نعمتیں ٹمن والو جو تمہیں بغیر مانگے ملی ہیں
یہ پہلی جتنی نعمتیں ہیں یہ بغیر مانگے زمین بنائی، بغیر مانگے تمہارے مطالبے کے آسمان بنایا، تمہارے مطالبے کے بغیر سورج چاند لگایا تمہاری ڈیوٹی میں، تمہاری دعاؤں سے دن رات نہیں چلتے، تمہارے ماننے کے بغیر دن رات تمہارے لیے بنا دیے۔ فرمایا یہ تو وہ نعمتیں ہیں جو بغیر مانگے دی ہیں۔ وَمَا وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اور جو تم نے مانگی ہیں وہ بھی تمہیں دی ہے۔ تمن والو ربط یہ ہے کہ جو تم مانگو تب بھی دیتا ہے، نہ مانگو وہ پھر بھی دیتا ہے۔ تمہاری مانگی ہوئی نعمتیں بھی اسی نے دی ہیں، اور تمہاری مانگنے کے بغیر جو دی ہیں یہ اسی نے دی ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ، او انسانا اگر تو شمار کرنے بیٹھ جائے، گننا چاہے، احاطہ کرنا چاہے رب کی نعمتوں کا، سن لو لا تحصوها، تو شمار کرنا تو شروع کر لے گا 10 20 50 ہزار لاکھ کروڑ ارب خرب تک تو چلا جائے گا، تو مر تو جائے گا، تو رب کی نعمتوں کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ لا تحصوها، تم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے ہو۔ ان الانسان لظلوم کفار، نعمتیں بھی بتلائیں، بغیر مانگے جو ملی وہ بھی بتلائیں، مانگنے سے جدی ہے وہ بھی بتلائیں، اور آخر میں کہا کہ اتنی نعمتیں ہیں تو شمار بھی نہیں کر سکتا۔ پھر شکوہ کیا ہے کہ اتنی نعمتیں دینے کے باوجود بھی انسان کی حالت یہ لظلوم کفار، بہت بڑا ظالم ہے، ظلم کر جاتا ہے، کفار بڑا ہی ناشکرا ہے، بڑا ناشکرا ہے۔ یہ شکر کا مفہوم اتنا وسیع ہے میرا دوست، شکر یہ نہیں ہے جو ہم صرف زبان سے کہتے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ، یہ صرف نہیں۔ قرآن مقدس کا اگر مطالعہ کریں تو قرآن کہتا ہے اعملوا آل داؤد شکرا، او آل داؤد اعملوا آل داؤد شکرا، شکر کہو نہیں کہا اعملوا، ہاں اعملوا آل داؤد شکرا، شکر والے کام بجا لاؤ، شکر والے ہاں کام بجا لاؤ۔ نماز شکر ہے، روزہ شکر ہے، قربانی شکر ہے، زکوٰۃ شکر ہے۔ اعملوا آل داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور، اس لیے اللہ فرماتے ہیں میرے بندوں میں شکر گزار بہت تھوڑے ہیں۔ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، قلیل تھوڑے ہیں، پھر قلیلن کے اوپر بھی تنوین بھی ہے، وہ بھی تقلیل کیا ہے، مانا ہوگا بہت ہی تھوڑے ہیں جو شکر گزار ہیں۔ ورنہ قرآن کا مطالعہ کیجئے، قرآن نبیوں کا ذکر کرتا ہے۔ نوح علیہ السلام کے بارے میں رب کا قرآن کہتا ہے ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا۔ پیسے نہیں لگ دیتے کہہ دو سبحان اللہ۔ ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا، اللہ فرماتے ہیں میرا نوح کان عبدا شکورا، میرا بہت بڑا شکر گزار بندہ تھا۔ کتنا بڑا شکر گزار ہوگا کہ رب کہتے ہیں میرا شکر گزار ہے۔
اللہ، اب اندازہ لگائیں ان کا شکر کیسے تھا، ذرا دیکھیے۔ صبح کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کی توحید سناتے ہیں، 950 سال کی سیرت مطالعہ کیجئے، کہیں بھی آپ کو اتنی باتیں نہیں ملیں گی، بس اللہ کی توحید ہی توحید سنا رہے ہیں۔ قوم پتھروں میں ڈبو دیتی ہے، علامہ جار اللہ زمخشری نے لکھا ہے اتنے پتھر برساتے کہ پتھروں میں ڈوب جاتے، کوئی بچانے والا بھی نہ ہوتا، جبریل آ کے پتھر ہٹا کے انہیں پتھروں سے نکالتے، سارا بدن دیکھتے چور چور ہوتا، جبریل اپنے ہاتھوں سے مرم پٹی کرتے، جبریل مرم پٹی کرتے، کہتے جبریل جا میرے رب سے پوچھ گیا، آج تو میری قوم نے میرا یہ حشر کر دیا، کل میں نے کیا کرنا ہے؟ جبریل واپسی میں کہتے کہ اللہ کے پیغمبر، اللہ فرماتے ہیں کل بھی یہی کام کرنا ہے، کل بھی یہی پیغام ہے۔ یہ دن 10 دن 20 دن نہیں، 950 سال تک پتھروں میں ڈوب بھی جاتے ہیں، لیکن قرآن پھر بھی کہتا ہے انہو کانا عبدن شکورا، ایک دن بھی نہیں کہا اللہ یہ ہو گیا یہ ہو گیا میں تھک گیا ہوں یہ ہو گیا، پھر بھی نعمتوں کا شکر گزار۔ اور لفظ شکور کے اندر بہت بڑی گہرائی ہے، یہی وجہ ہے کہ شاکر اور شکور میں فرق ہے، 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں، شاکر اور دوسرا شکور۔ ان کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا جبکہ کسی مقام پہ قرآن یوں کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ شاکر لِأَنْعُمِهِ، میرا خلیل میری نعمتوں کا شکر گزار تھا۔ تو شاکر اور شکور میں فرق علامہ مناوی فرماتے ہیں الشاکر من یشکر علی العطاء، شاکر اسے کہتے ہیں چمن والو جسے عطا کرو تو وہ شکر ادا کرے، اور شکور اسے کہتے ہیں جسے نہ بھی دو پھر بھی شکر ادا کرے۔ ایک فرق۔ دوسرا فرق الشاکر من یشکر علی الرخاء، شاکر اسے کہتے ہیں جو آسانیوں پر آسائشوں پر نعمتوں پر شکر ادا کرے، والشکور من یشکر علی البلاء، شکور اسے کہتے ہیں جو مصیبتوں پر بھی اللہ کا شکر ادا کرے، تکلیف آئے پھر بھی رب کا شکر ادا کرے۔ قربان جاؤں اللہ پاک اپنے پیغمبر سے کہتے ہیں او میرا پاک پیغمبر بل اللہ فعبد، بل اللہ فعبد وکم من الشاکرین، میرا پیغمبر اللہ ہی کی بندگی کر، وَكُمْ مِنَ الشَّاكِرِينَ، اور میرے شکر گزار بندوں میں سے ہو جا، شاکرین میں سے ہو جا۔ کن میں سے؟ اب ذرا دیکھیے جب اللہ نے کہا کم من الشاکرین، اب اس آیت کے اوپر عمل میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے، اس کے بعد آپ پھر دیکھیں گے کہ واقعی ہم ناشکریں ہیں۔ میں نے ابھی چند لمحے پہلے کھانے پر بیٹھے ہوئے تھے دوست سے، تو میں نے بات چلتی چلتی یہاں تک آئی، میں نے کہا جو سہولیات جو نعمتیں اس دور میں ایک غریب کو میسر ہیں، آج سے 500 سال پہلے وہ بادشاہ کو بھی میسر نہیں تھی۔ یہ فریزر وغیرہ تھے، بولیے پنکھا، بادشاہ کے لیے تو نہیں ہوتا تھا، نوکر جو ہے وہ ہاتھ کی وہ پکھی جو ہے وہ ہلا ہلا کے تو ہوا دیتا تھا، لیکن آج غریب کے گھر میں بھی ہے کمی، ہاں ایسی ہیں ہر چیز ہے،
نعمت کی کمی نہیں، کمی کس کی ہے؟ شکر کی کمی ہے۔ ہم اپنے گھر میں والدین، بہن، بھائی سارے جب بیٹھتے ہیں نا، تو جب بات چلتی ہے تو میں یہی کہتا ہوں، میں کہتا ہوں گھر والوں سب سے کہتا ہوں کسی چیز کی کمی نہیں، بس کمی شکر کی ہے۔ شکر ادا کرو، اور قرآن کا قانون ہے، رب کا وعدہ ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، لام تاکید، نون ثقیلہ، یہ بھی تاکید کے لیے ڈبل تاکید۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تم شکر ادا کرو گے، میں خامخواہ لازماً ضرور بس بالضرور نعمتوں میں اضافہ کروں گا، کمی نہیں آئے گی نعمتوں میں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں النعمت موصولۃ بالشکر، اللہ، نعمت کس کے ساتھ ملی ہوئی ہے؟ شکر کے ساتھ۔ شکر ادا کرو گے نعمت آئے گی۔ یہ پکا وظیفہ سمجھ لی، یہ چاہتے ہو جو نعمت مل گئی یہ برقرار رہے، اور جو نہیں ملی وہ آ جائے، اس کا نسخہ کیا ہے؟ شکر ہے۔ اللہ، کیا کمال ہے، کتنا میٹھا لفظ ہے۔ میں تو کہتا ہوں شکر اور شکر، اتنا میٹھا، لیکن کئی لوگ مرتے مر جائیں گے ان کی زبان پہ کبھی شکر۔ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمہ اللہ، بات ذہن میں آ گئی، کہتے ہیں کسی مرید کے ہاں چلے گئے، غریب سا تھا، تو اتنے بڑے بنگلے کوٹھیاں تو ہوتی نہیں تھی، ان کو بلایا کہ ہمارے حضرت آئے ہیں، مرشد آئے ہیں، بیچ میں پردہ ہے، اس طرف اس کی بیوی کھانا پکا رہی ہے، اس طرف مرید صاحب اور حضرت تھانوی صاحب رحمہ اللہ بیٹھے ہیں، پردے کے نیچے سے ہی کھانا وہ دے رہی ہے، مل رہا ہے کھانا۔ جب انہوں نے کھانا کھا لیا، آخر میں بیٹھے، دعا کی، اس کے لیے بھی دعا کی، اور یہ لفظ استعمال کیے کہ ماشاءاللہ کتنا لذیذ کھانا پکایا ہے، کتنا بہترین کھانا پکایا ہے۔ تو یہ جملے جب تھانوی صاحب کی زبان سے نکلے، اس پردے کی اس طرف سے رونے کی آواز شروع ہوئی، وہ رو پڑی۔ جب رو پڑی، تھانوی صاحب نے فوراً کہا کہ خاتون، میں نے تو کوئی برائی نہیں بیان کی، آپ کو کیوں رو پڑی ہیں، رونے کی وجہ کیا ہے؟ پتہ ہے اس نے کیا کہا؟ نے کہا روئی اس لیے نہیں ہوں، زمانہ گزر چکا ہے، اسی قسم کا کھانا اس خاون کو کھلاتی ہوں، ایک دن بھی اس نے کبھی نہیں کہا کہ یہ اچھا پکا ہے۔ آج آپ کی زبان سے یہ لفظ اچھا پکا ہے، یہ سن کے رونا آ گیا ہے۔ ہم کھاتے ہیں گھروں میں، لیکن کبھی شکر، اللہ اکبر۔ ہر بندے کو دیکھو تو وہ رو رہا ہے جی میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، کروڑوں اربوں کھربوں نعمتیں استعمال کرنے کے باوجود بھی اگر آپ کسی سے پوچھیں بھائی کیا حال ہے، تو کہتے ہیں کچھ حال نہیں، ایسا ہی ہے۔ بے شمار نعمتیں استعمال کرنے کے باوجود یہ ناشکرہ انسان اگر کوئی کام کرتا ہے تو کہتا ہے الحمدللہ میں نوکری کر رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں، اور اگر کوئی کام نہیں ہے پوچھو بھائی کیا حال ہے، کہتے ہیں بس اللہ ہی اللہ، کہتے ہیں بس اللہ ہی اللہ۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی نکمہ ہوں۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ ہی اللہ کرنا یہ کہیں نکمہ کا کام ہے۔